بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں رہنے والے تمام احباب اہل ایمان اپنا 10واں روزہ اختیار کر چکے ہیں، اور آج پوری دنیا میں رہنے والے کچھ 11واں روزہ اختیار کریں گے اور 10واں اختیار کریں گے۔ پاکستان میں آج 10 رمضان المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزر رہا ہے، 10واں روزہ آ گیا، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ گزر گیا اور دوسرا عشرہ آ رہا ہے۔ یقیناً ہم ایسے اعمال تو نہیں کر پائے جن سے اللہ کو جو اس طرح کما حق وہ کہہ سکیں کہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی شانوں کے مطابق ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، سب کی عبادات قبول فرمائے، اور بالخصوص پوری دنیا کو اس وقت جس وبا، یہ کرونا وائرس، اس وبا کی وجہ سے جو پوری دنیا پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس وبا سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور یوم ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کی۔ حضور علیہ السلام نے آپ سے بے حد محبت فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے خود اپنی احادیث میں آپ کی فضیلت بیان فرمائی، آپ کی شان بیان فرمائی، آپ کی خدمات دین کو بیان فرمایا۔ آپ کی تعریف حضور علیہ السلام نے خود اپنی بے شمار احادیث میں اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائی۔ انشاءاللہ آپ کی شان میں تفصیل سے، آپ کا تعارف، آپ کا صدر نسب کے اعتبار سے، آپ کے ہر حوالے سے، آپ کی سیرت پہ انشاءاللہ آج رات کو، جو رمضان المبارک میں روزانہ رات 8 بجے ARYQ TV پہ میرا پروگرام آتا ہے، انشاءاللہ آج رات 8 بجے ARYQ TV پر میں انشاءاللہ تفصیل سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کی سیرت پر، آپ کے فضائل پر، آپ کی شانوں پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ تھوڑی دیر بس ابھی اپنے اس پیج پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک بار 10 رمضان المبارک کا آغاز ہے، آپ کا ذکر ہوگا، اور تاکہ آپ لوگوں کو جن کو نہیں پتہ ان کو اس بات کا علم ہو کہ آج حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا یوم ہے۔ آج کے دن زیادہ سے زیادہ اس قرآن کریم کی تلاوت پڑھ کے کر کے، درود و سلام پڑھ کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، غرباء میں مال تقسیم کر کے، راشن کی اس وقت لوگوں کو ضرورت ہے، راشن تقسیم کر کے اس کا ثواب بطور ہدیۃً تحفۃً حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو آج آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ کیا شان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کی، اللہ اکبر۔ تجارتی قافلہ ایک جا رہا تھا، آپ تجارت فرمایا کرتی تھی کیونکہ آپ اپنے والد کی اکلوتی شہزادی تھی۔ میں نے کہا میں تفصیل سے انشاءاللہ آج رات کو ARY پہ بیان کروں گا۔ آج رات کا پروگرام 8 بجے کا ARYQ TV پر ضرور دیکھیے گا، اس میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ آپ اپنے والد کی اکلوتی بیٹی تھیں، تو آپ کے والد ایک تاجر تھے، بہت مایہ ناز تاجر تھے، تو اپنے والد کے وصال کے بعد اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے تمام تجارتی ذمہ داریوں کو آپ نے سنبھالا، تو آپ اپنا مال تجارتی قافلوں میں روانہ فرمایا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک تجارتی قافلہ تجارت کے لیے شام جا رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کے صادق اور امین ہونے کے چرچے تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا۔ حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر میرا مال تجارت کی خاطر آپ لے کے جائیں تو میرے لیے سعادت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے ان کی عرض کو قبول فرمایا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا مال شام کے لیے تجارت کے لیے حضور علیہ السلام لے کے روانہ ہوئے۔ جب قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام کے ساتھ میسرہ نامی ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا خادم تھا، اس کو حضرت خدیجہ نے روانہ فرمایا، اور روانہ فرماتے ہوئے یہ تلقین فرمائی کہ ان کی حکم کی جو یہ حکم دیں اس کو بجا لانا، ان کی بے ادبی نہ کرنا، ان کی خدمت کرنا، جیسے یہ کہے ویسے کرنا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کی میسرہ کو یہ تلقین بتا رہی ہے کہ میسرہ کو مال پہ نظر رکھنے کے لیے، نگرانی کے لیے نہیں بھیجا جا رہا تھا، بلکہ میسرہ کو بھیجنے کا یہی مقصد تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت پر معمور رہیں۔ حضرت خدیجہ سلام علیہا کا قافلہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا مال حضور علیہ السلام اس قافلے میں لے کے روانہ ہوئے، اور میسرہ حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے اپنا خادم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا نے ساتھ روانہ فرمایا۔ جب وہ قافلہ لوٹا تو اس سال حضور علیہ السلام کی وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کو مال میں پہلے کی بنسبت
دگنا منافع ہوا، دگنا منافع ہوا۔ جب واپس آ گئے تو کیونکہ میسرہ جو ساتھ گیا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا خادم تھا، اس سے ام المومنین نے سوال فرمایا، حضرت خدیجہ سلام علیہا نے سوال فرمایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا پایا؟ کہا کیسا پایا؟ اللہ اکبر، میں نے ان جیسا صادق اور امین کبھی دیکھا نہیں، ان جیسا سچا میں نے کبھی نہیں دیکھا، ان جیسا امین میں نے کبھی نہیں دیکھا، ان جیسا حسن اخلاق والا، ان جیسا اچھے اخلاق کا مالک میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ میں خادم تھا لیکن انہوں نے میرا اتنا خیال رکھا، اتنی عزت اور اتنے احترام سے میرے ساتھ پیش آئے کہ مجھے پورے سفر میں ایک بار بھی خادم ہونے کا احساس نہیں ہوا، نوکر ہونے کا احساس نہیں ہوا۔ کہا ان جیسا سچا اور کوئی نہیں، ان جیسا امین کوئی نہیں۔ حضور کی پرسنالٹی کے بارے میں سنا اور پھر حضور کے کمالات کے بارے میں اس نے بتایا۔ کہا میں نے ان کو دیکھا، ان کے پسینہ گرتا ہے تو پسینے سے کستوری کی خوشبو آتی ہے، یہ چلیں تو بادل ان پہ سایہ کرتا ہے، یہ گزرے تو درخت ان کے آگے جھک جایا کرتے ہیں، درخت ان کے آگے جھک جایا کرتے ہیں، یہ جو بات کرتے ہیں اگلے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ حضور کے کمالات اور حضور کی پرسنالٹی کے بارے میں جب میسرہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا نے سنا، حضور علیہ السلام کی محبت نے دل میں جنم لیا۔ پھر کچھ دن کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا نے خواب دیکھا کہ آسمان کا سورج ان کے گھر میں اترتا ہے اور اس کی روشنی چہار جانب پھیل رہی ہے اور مکہ کے سارے گھر اس کی روشنی سے روشن ہو رہے ہیں اور چہار طرف اس کی روشنی جا رہی ہے۔ یہ خواب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا نے اپنے کزن حضرت ورقہ بن نوفل کو بتایا۔ ورقہ بن نوفل تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب آپ نے ان کو بتایا تو حضرت ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا سے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا نکاح حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بھی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل کیونکہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے اور آپ کو پتا ہے جتنی کتابیں آئی، جتنے صحیفے آئے، جتنے انبیاء آئے، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبریاں بتاتے رہے۔ ہر کتاب میں، ہر صحیفے میں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک موجود تھا، ہر کتاب میں موجود تھا۔ تو ورقہ بن نوفل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائص تورات میں پڑھے ہوئے تھے۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں قبلہ عدنان قادری صاحب محدثین نے یہ کہا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے، اور بھی شخصیات ایسی ہیں، یہی بات حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کی جاتی ہے، اور بھی ایسی شخصیات ہیں، لیکن حضرت ورقہ بن نوفل بھی ان میں شامل ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، حضور کی پرسنالٹی، حضور کی شانیں دیکھ کے یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ یہی وہ نبی آخر الزمان ہیں جن کی ہر نبی خوشخبری دیتا آیا ہے، جن کی آمد کا ہر نبی مجھتا سناتا رہا، یہی ہیں وہ۔ حضرت ورقہ بن نوفل بھی ان میں سے ایک تھے۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تمہارا نکاح نبی آخر الزمان کے ساتھ ہوگا، خدیجہ الکبریٰ، یہ اس کی تعبیر ہے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا نے حضور علیہ السلام تک پیغام نکاح بھجوایا۔ حضور علیہ السلام نے ان کی سرش کو قبول فرمایا، اس عرض کو قبول فرمایا، اور یہ خبر جب حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جوڑا کسی اور نے نہیں، یہ جوڑا تو اللہ نے بنایا ہے، یہ جوڑا تو اللہ نے بنایا ہے۔ پھر نکاح کی تقریب ہوئی۔ کس کے نکاح کی تقریب ہوئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سید الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کے نکاح کی تقریب ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں نکاح کس نے پڑھایا، نکاح کا خطبہ کس نے دیا؟ نکاح پڑھایا، نکاح کا خطبہ دیا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کے نکاح کا خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے وقت یہ الفاظ ادا کیے، یہ الفاظ کہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آئیے میں آپ کے آگے وہ خطبہ بیان کرتا ہوں جو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا نکاح پڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ خطبے کا آغاز فرمایا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں پیدا فرمایا، ذریت میں پیدا فرمایا۔ اور پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میرے بھتیجے جن کا آج نکاح ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ ان کا موازنہ کر کے دیکھ لو، ان کا پلہ بھاری ہوگا، ان کا پلہ بھاری ہوگا۔ میں اپنے بھتیجے کا نکاح خدیجہ سے کرتا ہوں، خدیجہ سے کرتا ہوں، اور آنے والے وقتوں میں دنیا یہ دیکھے گی، یہ الفاظ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ آنے والے وقتوں میں دنیا یہ دیکھے گی کہ میرے اس بھتیجے کی شانوں کی کیسے چرچے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں میرے اس بھتیجے کی شانوں کے چرچے ہوں گے۔ یہ کہا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر حضرت ورقہ بن نوفل اٹھے اور انہوں نے خطبہ دیا اور کہا کہ ہمارے خاندان کے لیے یہ بہت
بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ نسبت کا شرف حاصل ہوا، ہمیں آپ کے ساتھ نسبت کا شرف ملا، ہمیں آپ سے نسبت ہوئی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا نے، ام المؤمنین نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ ویسے حضور علیہ السلام نے بہت عزت دی، حضور علیہ السلام نے اپنی تمام ازواج کو بے حد عزت دی، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کو حضور علیہ السلام نے خاص عزت دی۔ جیسے تمام ازواج مطہرات کو حضور نے بے حد محبت دی، لیکن ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کو حضور نے بے حد محبت دی، بے حد محبت دی۔ حضور علیہ بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ سے۔ کہا یا رسول اللہ اس کے بعد، یعنی سوال یہ تھا مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ کے والد ابو بکر سے۔ جیسے بے مثال محبت دی حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کو، ویسی بے مثال عزت اور قدر دی حضور علیہ السلام نے۔ ویسے تو ہر امہات المومنین میں سب کو حضور نے محبت اور عزت دی، لیکن خاص عزت محبت اور تقریب دی حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کو۔ یہ میں نے تفصیل سے انشاءاللہ آج رات کو جو ہے کیو ٹی وی پہ میرا 8 بجے بیان ہوگا، اس میں انشاءاللہ احادیث بیان کروں گا کہ حضور علیہ السلام نے کیسے عزت و تقریب دی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کو۔ حضور نے تو بے حد عزت دی، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا ادب ایسا تھا کہ ساری زندگی وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ خادمہ کی طرح رہی، حضور کے علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی، جتنا مال تھا حضور پہ قربان کرتی۔ بالخصوص جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد تو خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کی زندگی کا انہوں نے ایم بنا لیا کہ میں نے اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام کے لیے قربان کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اور میرے دین اسلام کو جتنا نفع خدیجہ کے مال نے پہنچایا ہے، اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا، اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ کیا شان ہے ام المؤمنین سلام علیہا کی، اور آپ ہی وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کی اولاد کی ماں ہے، حضور علیہ السلام کی اولاد کی ماں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا سے جو حضور علیہ السلام کی اولاد ہے، ان میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب سلام علیہا، حضرت حضرت رقیہ سلام علیہا، حضرت ام کلثوم سلام علیہا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ مالکہ کونین خاتون جنت اللہ اکبر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا۔ یہ وہ حضور علیہ السلام کی اولاد ہے جن کی والدہ ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کے بے حد فضائل ہیں۔ بتوں سے بیزار تھیں، آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، یہ آپ کی فضیلت لائے ہیں امام احمد بن حنبل، جس کو آپ نے مسند میں بیان فرمایا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا زمانہ جاہلیت میں بھی بتوں سے بیزار تھی، اور آپ نے کسی بھی بت کو کبھی سجدہ نہیں کیا۔ پہلی اگر آپ نے عبادت کی تو اللہ کی عبادت کی، اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کی ذات وہ ذات ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی جس نے تصدیق کی اس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ رسالت کی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں جو حضور علیہ السلام کی ڈھارس بنی ذات، اس کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اللہ جس کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کے دل کے بوجھ کو ہلکا کیا کرتا، حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، ظاہر کفار تلخ کلامی کرتے تھے، کوڑا پھینکا جاتا تھا، توہین کی جاتی تھی، جب دل پہ بوجھ ہوتا تو جس ذات کے ذریعے اللہ حضور کے دل کے بوجھ کو ہلکا کیا کرتا، اس ذات کا نام میری ماں خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا ہے، ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا ہے۔ بے شمار روایات، بے شمار شانیں ہیں جو انشاءاللہ آج رات کو میں کیو ٹی وی پہ بیان کروں گا۔ دو باتیں کر کے صرف اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی آئی، حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا زملونی، مجھے چادر دی جائے، چادر پیش کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا نے۔ کچھ جب حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضور کا اسم گرامی لیا اور عرض کی کہ کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح مجھے میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا، جبریل میرے پاس آیا اور اس نے مجھے یوں کہا، اس نے میرے سے یہ معاملہ ہوا، یوں اللہ کا پیغام آیا۔ حضور علیہ السلام نے جب سارا معاملہ، انشاءاللہ میں نے رات کو تفصیل سے بیان کرنا ہے، ابھی تیزی سے بیان کر رہا ہوں، سارا معاملہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ
سلام علیہ کے آگے بیان کیا کہ یوں پیغام آیا ہے، یوں میرے اللہ تعالیٰ کا مجھے پیغام آیا ہے، جبریل نے آ کے یوں پیغام دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جواب سنیے، کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزے کا تقاضا نہیں کیا، سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں لائی ذہن میں، فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیے، اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ صلہ رحمی اختیار کرنے والے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ ہلکا کرنے والے ہیں، آپ ناداروں اور مسکینوں کی خبر گیری کرنے والے ہیں، ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے ہیں اور مدد کرنے والے ہیں۔ یہ کہا اور کہا کہ میں آپ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں۔ عورتوں میں پہلی مسلمان کون ہوئی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا۔ جیسے مردوں میں جوان سال مردوں میں پہلے مسلمان ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، اور بچوں میں پہلے مسلمان کون ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی، کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اس گھرانے کا نمک حلال اور وفادار رکھے، اس گھرانے کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ اچھا، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا وقت آخر آیا نا، ایک بات کر کے آخری بات جس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، جب آپ کا وقت آخر آیا تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، جب بالکل آپ کی آخری سانسیں تھیں، آخری گھڑیاں تھیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزاری، ساری زندگی آپ کی خدمت کی، یا رسول اللہ گویا کہ جتنا ہو سکا آپ کی خدمت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خدمت کو قبول فرمائیے گا، اور یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے نہ بھولیے گا، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش فرمائیے گا، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش فرمائیے گا۔ خدمت کرنے کے بعد آخری الفاظ سیدہ خدیجہ فرما رہی ہیں سلام علیہا، یا رسول اللہ جتنی خدمت کی اس کو قبول فرمائیے گا۔ پھر کہا یا رسول اللہ اگر کوئی غلطی ہوگی نہ جانے میں اس کو معاف فرمائیے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش فرمائیے گا۔ اور پھر آخری وصیت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی فاطمہ ابھی عمر میں چھوٹی ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ یہ کہا اور پھر کہا یا رسول اللہ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں، ایک فریاد کرنا چاہتی ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست نہیں کر سکوں گی، آپ فاطمہ کو اگر اجازت دیں تو میں فاطمہ کو بتا دوں، فاطمہ آپ سے عرض کر دے گی۔ حضور نے فرمایا جو مانگنا ہے جیسے کہیں گے ویسے ہوگا۔ میں آ رہا ہوگا پتہ نہیں کتنی بڑی چیز مانگے گی، کیا بلا مبالغہ بہت بڑی چیز مانگی، لیکن کوئی سوچے کہ یہ کہہ دیا ہوگا، کوئی کہے کہ دنیاوی طور پہ یہ مانگ لیا ہوگا، کوئی کہے کہ آخرت میں یہ مانگ لیا ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے مانگا وہ سب سے بڑا ہے، لیکن ان کی سمجھ اور ان کی عشق مصطفیٰ کو سلام ہو، کہا کہ میں فاطمہ کو بتا دیتی ہوں، فاطمہ آپ سے عرض کر دے گی۔ حضور نے اجازت دی، میں براہ راست عرض کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ حضور نے سیدہ کائنات سے عرض کی، اور یاد رکھیے گا ہمت نہیں رکھتی سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور پھر حضور نے فرمایا مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ حضور کا اخلاق اور حضور نے جو ان کو کمفرٹ لیول دیا ہوا تھا اس کی تو مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ ان کا ادب اور احترام ہے۔ حضرت سیدہ پاک حاضر ہوئی، حضرت سیدہ پاک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا نے کہا کہ تم اپنے بابا سے کہو کہ وہ چادر جو حضور علیہ السلام اس وقت پہنتے ہیں جب وحی نازل ہوتی ہے وہ مجھے کفن کے طور پہ عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام سے جب سیدہ پاک نے عرض کی، حضور نے اسی وقت وہ چادر اتاری اور عطا فرمانے لگے، فوراً جبریل حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میں چادر لے کے آیا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے آپ یہ چادر نہیں، میں نے اللہ کے حکم سے جنت سے خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کے لیے کفن لے کے آیا ہوں، جنت سے خدیجہ کے لیے کفن لے کے آیا ہوں۔ ایک روایت یوں بھی ہے کہ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ خدیجہ کو اللہ سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا صدقہ خاص کرم فرمائے۔ ناظرین، بہت بڑی شخصیت کا آج یوم ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کر کے، درود و سلام پڑھ کے، مساکین غرباء کی مدد کر کے، اور بالخصوص غرباء میں اس وقت صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو سڑک پہ بیٹھے ہیں، کئی لوگ سفید پوش لوگ ایسے ہیں جو اس وقت حالات کی وجہ سے دہاڑی دار تھے، اس وقت ان کے معاملات ایسے ہیں کہ گھر کا چولہا بھی نہیں چل پا رہا، گھروں میں ہیں، کسی سے مانگ نہیں رہے، ان کو تلاش کریں اور ان تک کوئی راشن، کوئی رقم، کوئی کھانا پہنچائیں، اور اس کو بطور ہدیۃ تحفتاً حضرت اس کا ثواب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کی
بارگاہ میں پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے. اسی عنوان پہ رات 8 بجے آج AWQ TV پہ آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.